الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی افضل الانبیاء والمرسلین مظہر انوار حق نور جمال مصطفیٰ نور زہرا علی نور الحسن نور الہدا گنج بخش فیض عالم مظہر نور خدا ناکسارا پیر کامل کامل آرا رہنما امداد کن از رنج و غم آزاد کن در دین و دنیا شاد کن یا غوث اعظم دستگیر اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قد جاءکم من اللہ نور آمنت باللہ صدق اللہ العظیم وقال اللہ تبارک و تعالی فی مقام آخر ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک وصحابک یا نبی اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک وصحابک یا سیدی یا نبی اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا نور اللہ وعلی آلک وصحابک یا سیدی یا رحمۃ للعالمین صبح طیبہ میں ہوئی بٹھتا ہے باڑا نور کا صدقہ لینے نور کا آیا ہے تارا نور کا چاند جھک جاتا جدھر انگلی اٹھاتے مہد میں کیا ہی چلتا تھا اشاروں پر کھلونا نور کا میں گدا تم بادشاہ بھر دے پیالہ نور کا نور کی سرکار ہے نور دن دونا تیرا دے ڈال صدقہ نور کا اللہ جل جلالہ وعم نوالہ واتم برہانہ وعظم شانہ کی بارگاہ لم یزل میں حمد و ثنا کے بعد اس کے پیارے حبیب دل لبیب سید عالم نور مجسم شفیع معظم رحمت عالم فخر آدم و بنی آدم سید الانبیاء امام الانبیاء سیاح لامکاں مالک انس و جاں شہنشاہ خوش خصال پیکر حسن و جمال دافع رنج و ملال پیارے 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 آمنہ کے لال حلیمہ کے پیارے امت کے سہارے جناب سیدنا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ گہربار میں ہدیتاً عقیدتاً نذرانتاً درود و سلام عرض کرنے کے بعد اسٹیج پہ جلوہ فرما علماء نعت خوانان شیریں لسان اور بالخصوص مسند سرپرست پر محترم المقام عزتوں کے لائق بابا جی محمد افتخار احمد نشاہی قادری صاحب آستانہ لیا بتی شریف فیصل آباد ہر سال کی طرح اس سال بھی جلوہ فرما ہے اور بزرگوں کی موجودگی میں اللہ کی برکات کا نزول ہوتا ہے۔ میرے دائیں جانب نہایت ہی خوبصورت آواز کے حامل
قاری قرہ الحافظ القاری زبیر لطیف کیلانی نقشبندی صاحب، اور میرے برادر اصغر محترم محمد مدثر شہزاد کیلانی صاحب، اور میں بائیں جانب تو نہیں کہہ سکتا لیکن میرے اس جانب تشریف فرما ہیں، آپ کے علاقہ کی جان، آپ کے علاقہ کی پہچان، اور نہایت ہی پرسوز آواز کے حامل الحاج خالد حسنین خالد کی تڑپتی ہوئی آواز لے کر آج دل کو بڑا مچلایا۔ محترم مقام حضرت مولانا قاری افضال احمد نقشبندی صاحب، اللہ کریم تمام کا آنا جانا قبول فرمائے، اور بانی محفل ہر سال کی طرح میرے نہایت ہی مشفق، نہایت ہی محترم استاذ الحفاظ قاری قرآن حضرت علامہ مولانا الحافظ القاری محمد اقبال کیلانی صاحب، ان کو سرکار کے میلاد کی بھی مبارک ہو اور ان کے بیٹے کی ولادت کی بھی مبارکباد پیش کرتا ہوں۔ میں بڑی خوشی کی بات ہے، آپ جگمگ چہل پہل، یہ وہی چہل پہل ہے کہ نثار تیری چہل پہل پر ہزار عیدیں ربیع الاول سوائے ابلیس کے جہاں میں سبھی تو خوشیاں منا رہے ہیں۔ خوشی منانا ہمارے حق میں، ہمارے نصیبوں میں ہے، گج وج کے منانی ہے، اور ہر سال کیا ہر وقت انشاءاللہ حضور کی خوشی منانی ہے۔ میں کوشش کروں گا کہ آپ کی سماعتوں کے اندر کچھ نہ کچھ درار ڈالوں، کچھ نہ کچھ جو ہے وہ سوراخ کروں تاکہ میری باتیں آپ کے دل تک پہنچیں۔ مجھے جو موضوع دیا گیا ہے، موضوع تو نہایت ٹف ہے اور نہایت ہی بازوق موضوع ہے، میں اپنے وقت کے دامن میں رہتے ہوئے انشاءاللہ اس کو پورا کرنے کی کوشش کروں گا، لیکن اس سے قبل میں ہر محفل میں، ہر تقریر سے پہلے میں ایک عرض کرتا ہوں۔ آپ ذرا کوشش فرمائیں، جو حباب سامنے بیٹھے ہیں یہ نوجوان اٹھ کے سامنے قریب آ جائیں۔ اچھا، من جانا بھی اپنی ایک موج ہوندی جناب، ماشاءاللہ، اللہ تم سلامت رکھے۔ کوشش فرمائیے گا، پانی رکھنا اٹھانا، بندے کا اٹھنا بیٹھنا ہم روز دیکھتے ہیں، میں بھی آپ کے سامنے وہاں سے اٹھا یہاں بیٹھ گیا۔ دیکھنا، سمجھنا، سوچا اسے جاتا ہے جسے پہلے بندے کو علم نہ ہو۔ ہر بندے کو پتہ ہے کہ کون کیا کیا کر رہا ہے۔ کوشش کیجئے گا، الفاظ نہ ضائع کیجئے گا، لفظوں پہ، باتوں پہ توجہ دیجئے گا اور گفتگو پہ توجہ دیجئے گا، تاکہ میرا یہاں بیٹھنا، کچھ بولنا آپ کو سمجھ آ جائے اور آپ اپنے دامنوں کو برکات قرآن و حدیث سے بھر کر لے کر جائیں۔ مل کے بولیں ذرا سبحان اللہ۔ ہم اہل سنت و جماعت ہیں، اس عقیدے پر ہمیں ناز اور فخر ہے۔ اللہ نے ہمیں ایسا عقیدہ دیا ہے کہ جس پر یا تو قرآن بولتا ہے یا مصطفیٰ کا فرمان بولتا ہے۔ یہ عقیدہ کسی اندھے نے ساتویں اندھیرے کمرے کے اندر کسی اندھیری سیاہی سے نہیں لکھا، بلکہ خالق کائنات کے فضل اور کرم سے اس کو صحابہ نے اپنے جگر کے خون دے کر لکھا۔ اچھا، بولنا پسند کرتے ہو کہ نہیں جناب؟ بار بار میں کہاں گا نہیں کیونکہ میرا ٹائم تھوڑا ہے، میں اپنے گھر بیٹھے ہیں، میں اپنے صاحب نہ بیان کرنا ہے۔ تے جڑے بندے سر لاندے نے میں تھوڑی تشویش ہوندی، ذرا اچھی بولو سبحان اللہ۔ اہل سنت کا عقیدہ نور علی نور عقیدہ ہے، اور جس کے نصیب میں آیا ہے رب کعبہ کی قسم، دنیا میں بھی بیڑا پار ہو گیا ہے، آخرت پر بھی بیڑا پار ہو گیا ہے۔ ہم چونکہ سنی ہیں اور میں چاہتا ہوں کہ میں خادم ہونے کی حیثیت سے اہل سنت کے عقائد میں سے کسی ایک عقیدے کی ترجمانی کرتا چلا جاؤں۔ ہمارا عقیدہ ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اصلیت نور ہے۔
کائنات میں سب سے پہلے خالق کائنات کو نبی کے نور، خالق کائنات نے نبی کے نور کو پیدا کیا ہے۔ دو باتیں ہوں گی۔ پہلی بات کہ حضور کی اصلیت بولیے گا کیا ہے جی؟ نمبر دو، ساری مخلوقات سے پہلے خالق کائنات نے اپنے نبی کے نور کو پیدا کیا ہے۔ یہ دو عقیدے ہو گئے۔ نمبر تین، اللہ تعالی نے جتنی مخلوق پیدا کی ہے اپنے نبی کے نور سے پیدا کی ہے۔ کتنی باتیں ہوگی؟ تین۔ نمبر چار، حضور کا نور کبھی پوشیدہ رہا اور کبھی جگمگ ہو کر چمکتا نظر آیا۔ نمبر پانچ، کیا بشر اور نور اکٹھے ہو سکتے ہیں؟ اس پر قرآن حدیث کی کوئی دلیل موجود ہے؟ تو عقیدہ اہل سنت ہے کہ بالکل قرآن و حدیث کے مطابق بشر اور نور ایک ہی جسم کے اندر اکٹھے ہو سکتے ہیں، ایک ہی مقام پہ اکٹھے ہو سکتے ہیں۔ کتنی باتیں میں نے کی؟ 5۔ انہی 5 پہ گفتگو اور انشاءاللہ میری حاضری مکمل۔ قرآن مجید کہتا ہے قد جاءکم من اللہ نور۔ مجھے خوشی ہے آپ نے توجہ میری طرف کر لی ہے، میری گفتگو آسان ہو گئی ہے، بڑی مہربانی آپ کی۔ قد جاءکم من اللہ نور، قرآن کہتا ہے، اللہ فرماتا ہے کہ تمہارے پاس اللہ کی طرف سے نور آیا۔ کیا آیا جی؟ پوری آیت پڑھیں تو یوں پڑھی جاتی ہے قد جاءکم من اللہ نور وکتاب مبین۔ تمہارے پاس اللہ کی طرف سے ایک نور آیا اور ایک روشن کتاب آئی۔ بعض لوگوں نے یہ لکھا کہ نور سے مراد بھی کتاب ہے، قرآن مجید، اور کتاب سے مراد بھی قرآن مجید ہے۔ لیکن فاضل بریلی عاشقوں کا مرکز امام اہل سنت رحمت اللہ تعالی نے لکھا کہ نبی کے اس نور سے مراد نبی علیہ السلام کا نور مراد ہے اور کتاب مبین سے مراد قرآن مجید مراد ہے۔ سب سے پہلی تفسیر ہے جس کو لکھنے والے حضرت عبداللہ بن عباس جب وہ آیت قرآن مجید کی تفسیر کرتے ہیں، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، کھڑے ہو کے استقبال کریں، نعرہ تحقیق، نعرہ حیدری، نعرہ غوثیہ، احمد مصطفیٰ، جناب حضرت علامہ مولانا قاری الطاف الرحمن جلالی صاحب اور ان کے ساتھ عالم نبیل فاضل جلیل حضرت علامہ مولانا قاری محمد رمضان اتاری مہروی صاحب اور ان کے ساتھ قاری محمد عبدالغفار اتاری صاحب۔ جگہ خالی جلالی صاحب تشریف رکھے تمام حضرات۔ جی حباب بیٹھ سے جی تشریف رکھے جناب۔ ماشاءاللہ یہ ایک قافلہ دسکہ سے تشریف لایا ہے، میں ان کا بہت ہی شکریہ ادا کرتا ہوں۔ جناب ماسٹر محمد اجمل صاحب اور ڈاکٹر محمد ناصر صاحب، مبشر صاحب، رانا امجد صاحب، سجاد صاحب، جناب طاہر بھائی، چاند بھائی، جو حضرات تشریف لائے، میں ان کا دل کی اتھا گرائیوں سے شکریہ ادا کرتا ہوں کہ انہوں نے بہت ہی قیمتی وقت سے، واقعی ان کا وقت قیمتی تھا، یہ سارے بہت ہی مصروف ہیں، ایک ڈاکٹر صاحب ہیں، ایک سر صاحب ہیں، باقی سب مارکیٹوں کے مالک ہیں،
تو میں ان کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ انہوں نے وقت نکالا اور مجھے اس کا لائق سمجھا اور تشریف لائے. اللہ پاک ان کو جزائے خیر عطا فرمائے. توجہ ہے احباب کی، مل کے بولو ذرا سبحان اللہ. ماشاءاللہ اعلان ہو گیا، مہمان حضرات تشریف لا چکے ہیں. مل کے ایک بار محبت سے درود پاک پڑھ لیں. صلاۃ السلام علیکہ یا رسول اللہ وعلی آلکہ و صحابکہ نبی اللہ. صلاۃ السلام علیکہ نور اللہ وعلی آلکہ و صحابکہ سیدی یا نبی اللہ. تو میں نے آپ کے سامنے تمہیداً 5 باتیں عرض کی ہیں. ان 5 باتوں پہ گفتگو کروں گا اور ہمارے مہمان خطیب تشریف لا چکے ہیں، پھر ان کے حوالے مائک ہو جائے گا. اور ہمارے سروں کا تاج ہیں علماء، ماشاءاللہ بزرگ عالم دین ہیں، اللہ کریم ان کو سلامت فرمائے. مل کے بولے ذرا سبحان اللہ. پہلی بات یہ جناب کہ خالق کائنات نے ساری مخلوقات سے پہلے کس چیز کو پیدا فرمایا. اس کے لیے میرے امام بولے مجدد و دین و ملت، کشتہ اس کے رسالت، منبع رشد و ہدایت، ماغی بدعت، حامی سنت، داعی شریعت، امام اہل سنت امام احمد رضا خان رحمت اللہ تعالی علیہ. آپ نے ارشاد فرمایا کہ اللہ رب العزت نے ساری مخلوقات سے پہلے کس چیز کو پیدا فرمایا. ایک حدیث اپنے رسالہ کے اندر فتاوی کے اندر لے کر آئے. حدیث لانے سے پہلے ارشاد فرماتے ہیں، بڑی توجہ سے سنیے گا. یہ حدیث کس نے نوٹ کی؟ امام اہل سنت فرماتے اس حدیث کو امام عبد الرزاق رحمت اللہ تعالی علیہ نے اپنی کتاب المصنف کے اندر لکھا. اور پھر بتاتے ہیں یہ امام عبد الرزاق کون ہے. یہ کون ہے امام عبد الرزاق؟ کہتے کائنات کے اندر محدثین کا ایک مذہب ہے، وہ یہ کہتا ہے کہ قرآن مجید کے بعد اس سرزمین پر اس کائنات کے اندر سب سے اعلیٰ کتاب امام بخاری کی صحیح البخاری ہے. میں اکثر کہتا ہوں تھوڑا ہولی بولو، پھر لوگ کی اونچی بول دیں. اللہ بولو اونچی ایک باری. امام بخاری کی کتاب صحیح البخاری ہے. امام اہل سنت فرماتے ہیں کہ امام بخاری امام عبد الرزاق کے شاگرد ہیں. تو یہ امام عبد الرزاق اپنی کتاب المصنف کے اندر اس حدیث کو نقل کرتے ہیں. حدیث کیا جناب؟ ارشاد فرماتے ہیں ان جابر ابن عبداللہ قال قلت یا رسول اللہ اخبرنی ان اول شیء خلقہ اللہ تعالی قبل الاشیاء. مل کے بولو ذرا سبحان اللہ. حضرت جابر کہتے ہیں میں نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں سوال کیا. میں نے کہا یا رسول اللہ مجھے بتائیں، مجھے خبر دیجئے ان اول شیء خلقہ اللہ تعالی قبل الاشیاء، اللہ نے ساری چیزوں سے پہلے کس چیز کو پیدا فرمایا ہے؟ ساری مخلوقات میں سے پہلے خالق کائنات نے کس کو پیدا کیا ہے؟ میں آپ سے ایک بات پوچھنا چاہتا ہوں. لوگ کہتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم 571 عیسوی کو پیدا ہوئے. میں کہتا ہوں پیدا ہوئے ہیں، تخلیق نہیں ہوئے. ایک چیز کا بننا اور ہوتا ہے،
پیدائش اور ہوتی ہے، ظاہر ہونا اور ہوتا ہے۔ مثال کے طور پہ آپ قرآن مجید کہتا ہے اِنَّا أَرْسَلْنَاكَ، اے حبیب ہم نے آپ کو بھیجا ہے، اِنَّا أَرْسَلْنَاكَ، اے حبیب ہم نے آپ کو بھیجا ہے، وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ، قرآن کہتا ہے حبیب ہم نے آپ کو بھیجا ہے، بھیجا ہے، بھیجا ہے۔ ایک مقام پہ کہتا ہے قَدْ جَاءَكُم مِّنَ اللَّهِ، اللہ کی طرف سے آیا ہے، مل کے بولو ذرا سبحان اللہ۔ ایک مقام پہ کہتا ہے لَقَدْ جَاءَكُمْ رَسُولٌ، رسول تمہارے پاس آیا ہے۔ بھئی عقل سلیمہ اس بات کو تسلیم کرتی ہے آتا وہ ہے جو پہلے موجود ہو، بھیجا وہ جاتا ہے جو پہلے موجود ہو، آتا وہ ہے جو پہلے موجود ہو۔ تو مجھے بتاؤ حضور 571 عیسوی کو آئے ہیں، تخلیق نہیں ہوئے، جابر یہ کیسا سوال کر دیا؟ تم نبی سے پوچھ رہے ہو اللہ نے سب سے پہلے کس کو پیدا کیا؟ سوال کرنے کی بڑی نوعیتیں ہوتی ہیں، بڑے طریقے ہوتے ہیں، بڑے مقام ہوتے ہیں، بڑے بڑے یہاں پہ پڑھے لکھے لوگ بیٹھے ہیں۔ اب ان سے پوچھیں، جو ٹیچر اسلامیات پڑھا سکتا ہے نا اس سے اسلامیات کے بارے میں سوال کیا جاتا ہے۔ جو ریاضی کا استاد ہے اس سے ریاضی کے بارے میں پوچھا جاتا ہے بھئی 53 کتنے ہوتے ہیں؟ اب میتھ کا ٹیچر بتائے گا کتنے ہوتے ہیں۔ انگلش والے سے پوچھا جاتا ہے that this that it this his she it کا معنی کیا ہے۔ منطق والے سے پوچھیں بھئی کلی جزی یہ خمسہ فصل خاصہ ارضیام کیا ہے۔ بلاغت والے سے پوچھیں یہ تشبیہ کنایا مرسل مجاز کیا ہے۔ اصول فقہ والے سے پوچھے جناب خاص مطلق مشترک مؤول حقیقت مجاز کنایا کیا ہے۔ محدث سے پوچھے جناب یہ مرسل معنعن مدلس یہ حدیث کی شرح کیا ہے۔ مفسر سے پوچھے جناب یہ اصول تفسیر کیا ہے۔ ارے میتھ والے سے سوال میتھ کا ہوتا ہے، اسلامیات والے سے سوال اسلام کا ہوتا ہے، سائنس والے سے سوال یہ ہوتا ہے بتاؤ جناب حرارت سے چیزیں سکڑتی ہیں یا پھیلتی ہیں؟ بتاؤ جناب سٹیگما جب کسی اوری کے اندر آتا ہے تو پھر کیا کرتا ہے؟ مجھے بتاؤ جابر نے کیسا عقیدہ اس سرزمین پر دیا؟ لوگوں سنو میں نے نبی سے پوچھا ہے اللہ نے ساری مخلوقات سے پہلے کس کو بنایا ہے؟ میرا عقیدہ ہے نبی وہ بھی جانتے ہیں جو ہونے والا ہے، نبی وہ بھی جانتے جو ہو چکا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، نعرہ حیدری، نعرہ غوثیہ۔ حضرت جابر بولے عرض کرتے ہیں قلت یا رسول اللہ ان اخبرنی ان اول شیء خلقہ اللہ تعالی قبل الاشیاء، یا رسول اللہ میں دسو مجھے بتائیں، مجھے فرمائے حضور اللہ نے ساری مخلوقات میں سے کس چیز کو پیدا کیا ہے؟ سیابی کا عقیدہ تھا نبی غیب کا علم، بولو تو صحیح، نبی غیب کا علم جانتا۔ میرا موضوع نہیں، میں ٹچ کرنا چاہتا ہوں جناب، تھوڑا سا ٹچ کرنا چاہتا ہوں، مسلم شریف پڑھنا چاہتا ہوں میں۔ امام مسلم بولے کہتے ہیں ان عمر بن الخطاب قال قام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فینا وخطب واخبرنا ان بدء الخلق حتى دخل ادخل اهل النار اهل الجنة منازلهم حتى ادخل اهل النار منازلهم من حفظه قد حفظ من نسي قد نسي۔ حضرت عمر بن خطاب کہتے ہیں توجہ چاہوں گا ایک ایک بندے کی جناب۔ عمر بن خطاب کہتے ہیں حضور ہمارے درمیان کھڑے ہوئے، فجر سے لے کر ظہر ہو گئی، ظہر سے ہو گئی عصر ہو گئی، عصر سے جناب مغرب ہو گئی۔ توجہ چاہوں گا جناب حضور نے خطاب شروع کیا، بیان کیا کر رہے ہیں؟ ان بدء الخلق، مخلوق کی ابتدا سے شروع کیا، آسمان کیسے بنا، زمین کیسی بنی، ستارے کیسے بنے، یہ جہان کیسے بنا۔ حضرت عمر کہتے حضور بیان کرتے گئے یہاں تک کہ حضور نے
جنتیوں کو جنت میں داخل کر دیا، جہنمیوں کو جہنم میں داخل کر دیا۔ عمر کہتے اتنا لمبا بیان کیا، جس نے یاد رکھنا تو رکھا، جو بھول گیا سو بھول گیا۔ عمر کہتے لوگوں جو ہو چکا تھا حضور وہ بھی جانتے ہیں، جو ہونے والا تھا حضور وہ بھی جانتے ہیں۔ توجہ ہے کہ نہیں جناب؟ جابر بن عبداللہ کہتے ہیں یا رسول اللہ نے سب سے پہلے کس چیز کو پیدا کیا؟ میرے حضور کے لب مبارک کھلے، جب نبی بولے تو پھر نبوت بولے، جب رحیم بولے تو پھر رحمت بولے، جب عظیم بولے تو پھر عظمت بولی، جب کریم بولے تو پھر کرامت بولی، جب شریف بولے تو پھر شرافت بولی۔ یوں سمجھ لیجئے مصطفیٰ بولے اور خدا کا کلام ہو گیا۔ میرے حضور نے فرمایا یا جابر ان اللہ قد خلق الخلق قد خلق قبل الاشیاء نور نبیک من نورہ ولم یکن فی ذالک الوقت لوح ولا قلم ولا سماء ولا ارض ولا ملک ولا شمس ولا قمر ولا جن ولا انس ولا جنت ولا نار۔ وہ لفظ پڑھ رہا ہوں جو زبان مقدس سے نکلے ہیں۔ ایتھے میں پڑھدا میاں صاحب دا شعر تے جل حل پہ جانے سن، مصطفیٰ دی حدیث سن کے بھی سبحان اللہ بولیا کرو جناب۔ دوبارہ پڑھنا چاہتا ہوں میں، ٹائم آپ زیادہ کریں گے جب بولیں گے نہیں۔ ابھی پلٹی بولے ذرا کی گل ہے جناب، بولا مل کے بولو ذرا سبحان اللہ۔ حضور فرماتے گئے اے جابر سن، لم یکن فی ذالک الوقت لوح ولا قلم ولا ملک ولا سماء ولا ارض ولا عرش ولا کرسی ولا شمس ولا قمر ولا جنت ولا نار ولا جن ولا انس۔ حضور نے فرمایا جابر سن، بڑی توجہ چاہتا جناب۔ حضور نے فرمایا جابر سن، جب نہ آسمان تھا نہ زمین تھی نہ شجر تھے نہ حجر تھے نہ عرش تھا نہ کرسی تھی نہ لو تھی نہ قلم تھا نہ سورج تھے۔ اللہ نے ساری مخلوقات سے پہلے تیرے نبی کے نور کو اپنے نور سے پیدا کیا۔ میں چل کے نہیں بولی سبحان اللہ۔ ساری مخلوقات سے پہلے، ساری مخلوقات سے پہلے اللہ نے تیرے نبی کے نور کو اپنے نور سے پیدا کیا، تیرے نبی کے نور کو اپنے نور سے پیدا کیا ہے۔ توجہ چاہوں گا جناب، حضور ارشاد فرماتے، میں نے پہلی بات کیا کی تھی کہ اللہ نے ساری مخلوقات سے پہلے حضور کے نور کو تخلیق فرمایا۔ دوسری بات میں نے کی تھی کہ حضور کی اصلیت نور ہے، اور تیسری بات میں نے کی تھی کہ ساری مخلوق نور مصطفیٰ سے بنی ہے۔ تیسری بات پر اگلے جملے پڑھنا چاہتا ہوں جناب۔ حضرت امام اہل سنت کشتہ اس کے رسالت مجدد دین و ملت الشاہ امام محمد رضا خان رحمت اللہ فرماتے ہیں، امام عبد الرزاق اپنی کتاب المصنف میں لکھتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرمایا اے جابر سن، اب تیرے دل میں خیال آیا ہوگا کہ جب ساری مخلوقات سے پہلے اللہ نے تیرے نبی کے نور کو اپنے نور سے پیدا کیا ہے، تو جابر تیرے دل میں یہ سوال آیا ہوگا، تیرے دل میں یہ بات آئی ہوگی، تو پھر ساری مخلوقات کیسے بنی اور کب بنی، کس سے بنی؟ تو اے جابر سن، پھر تیرے دل کا سوال میں زبان پہ لا کر تجھے جواب دیتا ہوں۔ مل کے بولو ذرا سبحان اللہ۔ سبحان اللہ۔ لائٹ بڑی کچھ نہیں ہے انشاءاللہ، بولو ذرا سبحان اللہ۔ سبحان اللہ۔ انشاءاللہ میں تو نہیں رکیا جناب، لائٹ ہی گئی ہے نا، بندہ تو نہیں ٹر گیا، بولو ذرا سبحان اللہ جناب۔ حضرت جابر کے دل میں جو سوال آیا ہوگا، مصطفیٰ کریم نے وہ مقدر فرما کر فرمایا اے جابر سن، پھر مخلوق کیسے بنی؟ فرمایا کہ اللہ نے ساری مخلوقات سے پہلے تیرے نبی کے نور کو پیدا کیا، ثم قسم نور نبی کا اربعۃ اجزاء،
پھر اللہ نے تیرے نبی کے نور کے 4 حصے کیے. کتنے حصے جناب؟ 4 حصے کیے. یا رسول اللہ پھر کیا ہوا؟ میرا وجدان کہتے ہیں جابر پوچھ رہے ہوں گے یا رسول اللہ پھر کیا ہوا؟ قال رسول اللہ، حضور نے فرمایا جابر سن، خلق اللہ من جزء الاول قلم، سبحان اللہ، خلق اللہ من جزء الاول قلما وخلق اللہ من جزء الثانی لوحا سبحان اللہ، وخلق اللہ من جزء الثالث کرسیا. حضرت جابر پاس بیٹھے جناب اور سن رہے ہیں علم غیب. میرے مصطفیٰ نے فرمایا جابر سن، اللہ نے میرے نور کے 4 حصے کیے. کتنے جناب؟ 4 حصے کیے. یا رسول اللہ پھر فرمایا پہلے حصے سے قلم کو پیدا کیا، سبحان اللہ، دوسرے حصے سے لوح پیدا کی، تیسرے حصے سے کرسی کو پیدا کیا. الفاظ مختلف ہو سکتے ہیں لیکن یہی چیزیں نور سے پیدا ہوئی. اب جناب جب قلم پیدا ہوئی، توجہ چاہوں گا، امام ابن جوزی رحمت اللہ لکھتے ہیں جب قلم پیدا ہوئی تو اللہ نے حکم دیا یا ایھا القلم اکتب، قلم لکھ. قلم نے لکھنا شروع کیا. عرض کی الہی ما اکتب، میں کیا لکھوں؟ اللہ نے فرمایا لکھ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ. میری آواز جتوں تک جا رہی ہو تو تک کم از کم بولو یار سبحان اللہ. لکھ لا الہ الا اللہ، اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، محمد اس کے رسول ہے. قلم نے لکھا. توجہ جناب توجہ. پھر عرض کی مالک کیا لکھوں؟ فرمایا لکھ جو کچھ ہونا ہے وہ بھی لکھ. لکھا. فرمایا آدم کا نام لکھ، نوح علیہ السلام کا نام لکھ، ابراہیم کا نام لکھ، اسحاق اور اسماعیل کا نام لکھ، یوسف اور یعقوب کا نام لکھ، موسیٰ اور عیسیٰ کا نام لکھ، سارے لوگوں کے نام لکھ. جو کچھ ہونے والا ہے وہ بھی لکھ، جو ہو چکا ہے وہ بھی لکھ. جنت کے بارے میں بھی لکھ دے، جہنم کے بارے میں بھی لکھ دے، کل من علیہا فان کے بارے میں بھی لکھ دے، سب کچھ لکھ دے. اب جب سب کچھ لکھ دیا، قلم نے پھر عرض کیا ما اکتبو علی آخرہ. اس کتابت کے بعد، اس تحریر کے بعد سونے رب میں کیا لکھوں؟ خالق کائنات نے فرمایا لا الہ الا اللہ. پتہ نہیں کہاں مچلیں گے دیوانے، کہاں مچلیں گے دیوانے، کہاں اٹھیں گے ان کے ہاتھ، کب ان کی بکلیں کھلے گی، کب یہ چادریں اتاریں گے، کب ان کے ہاتھ فضاؤں میں بلند ہوں گے، کب ان کی زبان ہلے گی، ہونٹ جنبش میں آئیں گے، پھر سبحان اللہ کی داد فقیر کو دیں گے. اللہ نے فرمایا لکھ. قلم نے کہا کیا لکھو؟ فرمایا پھر لکھ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ. قلم بول پڑی، کہتی ہے مالک انی کتبت ھذا الاسم اولھا. اے اللہ میں نے یہ اسم پہلے بھی لکھا ہے لیکن مالک میرا سوال ہے، آدم کا نام بڑا سونا پر ایک بار لکھا ہے، دو کلم نام بڑا سونا پر ایک بار لکھا ہے، ابراہیم کا نام بڑا سونا پر ایک بار لکھا ہے، حضرت اسحاق اور اسماعیل کا نام بڑا سونا پر ایک بار لکھا ہے، حضرت یعقوب اور یوسف کا نام بڑا سونا پر ایک بار لکھا ہے، موسیٰ اور عیسیٰ کا نام بڑا سونا پر ایک بار لکھا ہے. مولا یہ تو بتا یہ کون ہے جو اول بھی ہے جو آخر بھی ہے؟ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، ہتھاں بلند کر کے نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، نعرہ غوثیہ. قلم بولی جناب. قلم نے عرض کی مالک یہ کون ہے جس کا نام اول بھی ہے اور جس کا نام آخر بھی ہے؟ جناب کلام خداوندی ہوا. اللہ نے فرمایا قلم سن، اگر یہ نام گرامی، یہ اسم گرامی اول نہ ہوتا اور آخر نہ ہوتا، جو کچھ اس کے درمیان تھا ما خلقتھا، اے قلم میں نے بنانا ہی نہیں تھا. توجہ ہے کہ نہیں جناب؟ مواہب الدنیا
دنیا کے اندر میرے امام بولے فرماتے گئے جب اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کی تمام اولاد کو پیدا کیا تو آدم علیہ السلام کے سامنے اولاد نکال کے رکھ دی وَيُفَضِّلُ بَعْضَهُمْ عَلَىٰ بَعْضٍ اللہ نے بعض اولاد کو بعض پر فضیلت دی۔ آدم علیہ السلام دیکھتے گئے اپنے بیٹوں کو اپنی اولاد کو دیکھتے 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 حضور فرماتے ہیں پھر کیا ہوا لما ظہر لہو نور حضور فرماتے ہیں جب میرا نور آدم کے لیے ظاہر کیا گیا اللہ نے جب ظاہر کیا یا ظاہر ہوا آدم علیہ السلام نے پوچھا یا ربی من ھذا بولو نا سبحان اللہ آدم علیہ السلام نے پوچھا مالک یہ کون ہے یہ کون سی ہستی ہے اتنی کمال ہستی نور علی نور ہستی اللہ نے فرمایا ھذا ابنک آدم یہ تیرا بیٹا ہے واسمہ احمد اس کا نام احمد ہے وھذا خاتم الانبیاء والمرسلین ایک حدیث میں حضور کہتے ہیں انی مکتوب عند اللہ خاتم النبیین ان آدم لمنجدل فی طینتہ وانا مکتوب خاتم النبیین آدم ابھی اپنی مٹی کی قسم میں تھے ابھی آٹا وہ مٹی گوندی جا رہی تھی ابھی خمیر مبارک تیار کیا جا رہا تھا اس وقت بھی میں خاتم النبیین تھا بلاخر جناب اللہ نے ارشاد فرمایا اے قلم سن اگر میں یہ اول آخر نہ بناتا اس کو تو کچھ نہ پیدا کرتا تو مواہب الدنیا میں فرماتے جب حضرت آدم نے سوال کیا مالک یہ کون ہے تو اللہ نے فرمایا ھذا اول و آخر فرمایا آدم یہ اول بھی ہے اور یہ آخر بھی ہے تو کیا فرمایا میرے حضور نے اللہ نے میرے نور کے 4 حصے کیے پہلے سے قلم دوسرے سے لوح تیسرے سے کرسی پھر چوتھا حصہ رہ گیا حضور پھر فرماتے ہیں قسم اللہ رابع اربعۃ اجزاء اللہ نے اس چوتھے حصے کے بھی پھر 4 حصے کیے پھر پہلے سے عرش کو پیدا فرمایا دوسرے سے اللہ نے عرش کو اٹھانے والے عرش کے گرد گھومنے والے فرشتوں کو پیدا فرمایا تو یہ جناب سلسلہ بڑا دراز ہے حدیث بہت طویل ہے میں اس کو مختصر یہیں پہ کرتا ہوں تھوڑا آگے چلتا ہوں میرے نبی کا نور بے مثال پتہ چلا کہ حضور کی اصلیت کیا ہے نور ہے اور ایک روایت میں یوں حضور فرماتے ہیں کہ ان اللہ قد خلق نور نبیک من نورہ وخلق کل خلق من نوری حضور فرماتے ہیں سن اللہ نے تیرے نبی کے نور کو اپنے نور سے پیدا کیا ہے اور پھر ساری مخلوق میرے نور سے پیدا ہوئی ہے اب آپ کی توجہ چاہوں گا 2 سے 3 روایتیں پڑھ کر میں اجازت چاہتا ہوں حضرت امام قسطلانی فرماتے ہیں اور حضرت امام عبد المناف رحمہم اللہ فرماتے ہیں کہ نبی کا نور محسوس بھی ہوتا تھا کیا ہوتا تھا محسوس بھی ہوتا تھا اچھا ایک بات میں نے تیسرے نمبر پہ کی تھی وہ یہ تھی کیا نور اور بشر اکٹھے ہو سکتے ہیں یا نہیں قرآن مجید کے اندر بھی ہے سورہ مریم آپ پڑھیں تو قرآن خود کہتا ہے ایک مقام پہ تو فرشتوں کی تخلیق کو بیان کرتے فرماتا ہے فرشتے اللہ کے نور سے بنے ہیں فرشتے نور سے بنے ہیں کہاں سے بنے جی نوری مخلوق ہے ناری نہیں معاذ اللہ نوری مخلوق ہے کیا جناب نوری مخلوق ہے فرشتے اور اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں سورہ مریم کے اندر ارشاد فرمایا ہم نے جبریل کو جب بھیجا نا فَأَرْسَلْنَا إِلَيْهَا رُوحَنَا فَتَمَثَّلَ لَهَا بَشَرًا سَوِيًّا تو قرآن کیا کہتا ہے قرآن کہتا ہے جب ہم نے جبریل کو بھیجا مالک وہ کیسے گیا اللہ فرماتا ہے فتمثل اس نے صورت بدلی بولو نا ذرا سبحان اللہ فتمثل اس نے صورت بدلی لہا مریم علیہ السلام کے لیے کیسی صورت بشرا سویا ایسی بشری صورت کہ کوئی بشریت میں نقص بھی نہیں توجہ ہے کہ نہیں جناب ایسی بشری صورت کہ بشریت میں کوئی نقص بھی نہیں
ایسی صورت بنائی اور مریم علیہ السلام کے سامنے قرآن کہتا ہے کہ نوری مخلوق بشری لباس پہن کر آ سکتی ہے، نوری مخلوق بشری لباس پہن کر آ سکتی ہے۔ میں بخاری پڑھنا چاہتا ہوں کتاب الایمان سے، حضرت عمر بن خطاب راوی ہے۔ عمر بن خطاب کہتے ہیں، سنیے گا یہاں پہ ٹاپک کیا ہے کہ نور اور بشر اکٹھے ہو سکتے ہیں۔ حضرت عمر بن خطاب کہتے ہیں ان عمر بن الخطاب قال بینما نحن عند رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم استلا علینا رجل شدید بیاد سوادی شدید بیاد سیاب شدید سواد شاری لا یرا علیہ اثر سفری لا یعرفہ احد منا۔ عمر بن خطاب کہتے ہیں حضور کی بارگاہ میں بیٹھے ہیں، اچانک ایک بندہ آیا، سنیے گا بڑی توجہ کے ساتھ، اچانک ایک بندہ آیا، بندے کے آنے جانے اٹھنے بیٹھنے، اس کی چہل پہل، اس کے لباس، اس کے بال، تمام کو بیان کرتے ہیں۔ عمر بن خطاب کہتے ہیں اچانک ایک بندہ آیا، اور کیسے آیا؟ اس تالا، اس مفاجاتی ہے، سڈنلی کا معنی دیتا ہے اچانک، اس تالا علینا رجل، اچانک بندہ آیا۔ اچھا پھر کیا ہوا؟ حضرت عمر کہتے ہیں حالت کیا اس کی؟ کہتے ہیں شدید بیاد سیابی، اس کے کپڑے بڑے سفید، بڑے چٹے کپڑے پائے سفید، شدید سواد شار، اس کے بال بڑے کالے، کڑیل جوان۔ فرماتے لا یعرفہ احد منا، ہم میں سے کوئی بندہ اسے جانتا نہیں، ہم میں سے کوئی بندہ نہیں اسے جانتا۔ اچھا پھر کیا ہوا جی؟ کہتے ہیں اگر مدینہ کا ہوتا، شام اور بصرہ کا ہوتا، قریب کا ہوتا تو شاید ہم جان ہی لیتے اس کو، لیکن دور سے بھی نہیں آیا۔ لا یرا علیہ اثر سفری، ان کے اوپر اس کے اوپر سفر کے آثار بھی نظر نہیں آتے۔ اچھا عمر پھر کیا ہوا؟ کہتے ہیں فجالس الی النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، وہ حضور کے پاس بیٹھ گیا۔ بیٹھنے کا طریقہ بھی بیان کرتے ہیں، کہتے ہیں فَأَسْنَدَ رُكْبَتَيْهِ إِلَّا رُكْبَتَيْهِ، اس نے اپنے گھٹنوں کو، حضور اتحیات تشریف فرما ہوں گے، اتحیات دو زانو بیٹھے ہوں گے، دو زانو بیٹھے ہوں گے، تو اس نے اپنے گھٹنوں کو حضور کے گھٹنوں کے ساتھ ملایا اور بیٹھ گیا۔ اب ذرا توجہ چاہوں گا آپ کی، بلا تمثیل و بلا مثال، وَوَضَعَ كَفَّيْهِ عَلَى فَخِذَيْهِ، اور اس نے اپنے ہاتھوں کو یا تو اپنی رانوں پہ رکھا یا مصطفیٰ کی رانوں پہ رکھ کے یوں بیٹھا، ادب کے ساتھ بیٹھ گئے جناب، سوالات کیے، جوابات لیے، اٹھ کے چلا گیا۔ عمر بن خطاب کہتے ہیں کہ جب وہ گیا نا تو حضور نے فرمایا یا عمر اتدری من السائل، جانتے ہو یہ سوال کرنے والا کون تھا؟ میں نے کہا حضور واللہ اعلم ورسولہ اعلم، حضور اللہ بہتر جانے یا اس کا رسول بہتر جانے۔ فرمایا سن اے عمر، یہ انسانی صورت میں آنے والا جس کے بال بڑے کالے ہیں، جس کے کپڑے بڑے سفید ہیں، اور جو گھٹنے ٹیک کر بیٹھا ہے، جس نے مجھ سے کلام کیا ہے، جو مسافر بھی نہیں لگتا ہے، مقیم بھی نہیں ہے، اے سن عمر یہ کون تھا؟ جی یا رسول اللہ یہ کون تھا؟ فرمایا عمر فَإِنَّهُ جبریل، فرمایا عمر یہ جبریل تھا، تمہارے پاس تمہیں دین سکھانے آیا تھا۔ پتہ چلا جناب جبریل نوری مخلوق ہو کر میرے نبی کی بارگاہ میں بشری لباس پہن کر آ سکتے ہیں۔ کہہ دیجئے سبحان اللہ۔ آخری بات اور اجازت، حضرت قتادہ فرماتے ہیں، نبی کا نور دیکھیں، حضرت قتادہ فرماتے رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں میں رات کو عشاء کے وقت حضور کی بارگاہ میں حاضر ہوں، وَصَلَّيْتُ مَعَ النَّبِيِّ عشاء، میں نے حضور کے ساتھ نماز عشاء پڑھی۔ جب میں نے نماز عشاء پڑھی جناب، پھر کیا ہوا؟ فرماتے ہیں انا احدث رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہو یحدثنی، میں حضور سے کلام کرتا رہا، حضور مجھ سے کلام کرتے رہے۔ چلو دو چاری بولو تو صحیح ہے، میں آخری گلن میں کر ہی جانی ہے، میں کوئی تھوڑی سبحان اللہ دن نہیں بیٹھا رہنا۔ حضرت قتادہ کہتے ہیں باتیں جاری رہی، آپ کی مسکراہٹ سلامت رہے جناب۔
وہ حضور مجھ سے کلام کرے میں حضور سے کروں. کہتے رات گزرتی گئی، محبوب کے پاس محب بیٹھا تھا، مطلوب کے پاس طالب بیٹھا تھا، رات گزرتی گئی. حضرت جابر کہتے ہیں، حضرت قتادہ فرماتے ہیں جب میں اٹھ کے باہر نکلا تو باہر بڑا اندھیرا تھا، تو میں حضور کی بارگاہ میں واپس آیا تو حضور نے مجھ سے فرمایا قتادہ لا تحزن، پریشان نہیں ہونا، لا تخاف، خوف نہیں کرنا قتادہ. یا رسول اللہ پھر کیا کروں بڑا اندھیرا ہے. حضور کے پاس ایک چھڑی پڑی ہوئی تھی، لکڑی دی سوٹی، حضور نے پکڑی اور پکڑ کر فرمایا یہ لے جاؤ. توجہ ہے کہ نہیں ذرا؟ نور مصطفیٰ کی جھلک دیکھیے گا، نور مصطفیٰ کی. فرمایا یہ لے جاؤ. قتادہ کہتے ہیں اذا خرجت من بیت النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کانت مدیہ. جیسے میں بارگاہ مصطفیٰ سے باہر نکلا، جب بارگاہ مصطفیٰ میں تھا وہ چھڑی تھی، وہ سوٹی تھی، وہ ڈنڈا تھا، لیکن جب میں باہر نکلا فرماتے رب کعبہ کی قسم چمکتی دھمکتی ٹیوب لائٹ بن گئی. حضرت عائشہ سے دیکھو، فرماتی سحر کا وقت تھا، اندھیرا تھا، میں کپڑے سلائی کر دی تھی، سوئی ہاتھ سے چھوٹی گر گئی، اور جب میں اٹھ کے تلاش کرنے لگی تو میرے پلو سے دیا بھی بجھ گیا، اندھیرا ہو گیا. میں ہاتھ پھیر کے زمین پر سوئی تلاش کرتی ہوں، ادھر مصطفیٰ نے بستر مبارک سے کپڑا ہٹایا، چہرہ مبارک سے بستر جب ہٹایا نا حضور نے تو کہتی ہیں کمرہ روشن ہو گیا، مجھے میری گمی ہوئی سوئی مل گئی. یہ مائک دور اور یہ بات میں کر کے مائک مہمان خطیب کے حوالے کر رہا ہوں. ان عبداللہ ابن عباس قال کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم افلج الثنایتین اذا تکلم رؤی منہ کالنور. حضرت عبداللہ بن عباس کہتے ہیں سامنے والے اوپر کے مصطفیٰ کے دو دانت، ان کے درمیان خلا تھا. افلج الثنایتین، افلجا تھوڑا سا فاصلہ تھا. یہ کیوں فاصلہ تھا؟ عبداللہ بن عباس کہتے ہیں اذا تکلم، جب نبی کلام کرتے، جب حضور بولتے تو ایک عبداللہ بن عباس کیا ہوتا؟ کہتے رؤی منہ کالنور، ایسے محسوس ہوتا کہ مبارک دندان مقدس سے نور کی لاٹیں نکل رہی ہیں. اعلیٰ حضرت کہتے ہیں صبح و طیبہ میں ہوئی بٹتا ہے باڑا نور کا، صدقہ لینے نور کا آیا ہے تارا نور کا. بندہ اینا چیز نے جو سبق سنایا ہے اللہ کریم اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے. اگر کوئی غلطی کوتاہی خطا ہوئی ہو میرا مالک مجھے معاف فرمائے. اللہ کریم ہم سب کا مل بیٹھنا قبول فرمائے. اور نہایت ہی مشکور ہوں میں محترم حضرت علامہ اقبال صاحب کا، اب علامہ اقبال ہی کہہ دو، ان کا نہایت مشکور ہوں کہ جنہوں نے اتنی خوبصورت محفل سجائی اور ہمیں ذکر مصطفیٰ کرنے کی توفیق دی ہے. خالق کائنات